ایفائے عہد یعنی معاہدہ وعدہ کا ایک حیرت انگیز واقعہ لے کر ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جو آزاد نہیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب بنو عباس کی خلافت قائم ہوئی تو اموی خاندان کے سرکردہ افراد انتقامی کارروائیوں سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے، لیکن بنو عباس کے لوگ بھی بنو امیہ کے بچے کچے افراد کی تلاش میں تھے۔ ان بچ نکلنے والے افراد میں اموی خلیفہ سلمان بن عبد الملک کا بیٹا ابراہیم بھی شامل تھا۔ پہلے عباسی خلیفہ ابوالعباس صفاح کے ایک قریبی آدمی نے خلیفہ سے ابراہیم بن سلمان کی سفارش کی اور اس کی جان کی امان دلوائی۔ خلیفہ نے اس کو عزت اکرام سے نوازا اور اسے اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیا۔ ایک دن خلیفہ نے ابراہیم بن سلمان سے کہا کہ تم کافی عرصہ تک اپنی جان بچانے کے لیے چھپتے رہے جب ہماری حکومت قائم ہوئی، کیونکہ ہماری حکومت سے پہلے آپ کے ابا کی حکومت تھی، آپ کی حکومت تھی، آپ نے تو ظلم و زیادتی کے بازار گرم کیے تھے، لیکن جب ہماری حکومت قائم ہوئی تو آپ چھپتے پھرتے تھے۔ اس عرصے میں اگر کوئی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے تو کیا آپ ہمیں سنائیں گے؟ تو ابراہیم بن سلمان نے خلیفہ عباسی سے کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے عربوں کی مہمان نوازی اور ان کے عہد و پیمان کے احترام اور پاسداری کا اندازہ لگائیں گے آپ۔ واقعہ یہ بیان کیا کہ میری تلاش اور قتل کا شاہی فرمان جاری ہو چکا تھا آپ کی طرف سے، اس لیے لوگ میری تلاش میں تھے اور میں ان سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اسی دوران کوفہ جا پہنچا، وہاں میں کسی کو جانتا نہیں تھا اور لوگوں کی نگاہیں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی تھی جیسے وہ مجھے قتل کر دینا چاہتے ہوں۔ اسی دوران مجھے ایک بڑا گھر نظر آیا جس کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ مالی مکان کوئی صاحب اثر و رسوخ آدمی ہے۔ میں غیر ارادی طور پر مکان میں گھس گیا اور اس کا صحن بہت بڑا تھا۔ وہاں پر مجھے ایک بہت باوقار شخص بہترین سفید کپڑوں میں نظر آیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں ایسا آدمی ہوں جو موت سے ڈرتا پھر رہا ہوں اور تم سے پناہ کا طلبگار ہوں۔ اس نے مجھے اندر بلایا اور گھر کے کمرے میں ٹھہرا دیا۔ صاحب خانہ کا سلوک بہت اچھا تھا، روزانہ میرے لیے انواع و اقسام کے کھانے لے آتا۔ اس نے کبھی مجھ سے میرے بارے میں کچھ نہ پوچھا کہ تم کون ہو یا تمہارا جرم کیا ہے، تم کیوں چھپتے پھر رہے ہو، تمہاری تلاش میں کون لوگ ہیں۔ کہتے ہیں ایک بات میں نے اچھی طرح نوٹ کی کہ میرا میزبان روزانہ صبح سویرے کہیں نکل جاتا اور زور کے وقت واپس آتا۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرے باپ کو ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک نے قتل کیا تھا اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ ان دنوں یہاں کسی آس پاس جگہ میں چھپا ہوا ہے۔ میں روزانہ اس کی تلاش میں نکلتا ہوں تاکہ اسے پکڑ کر قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ لے سکوں۔ تو ابراہیم کہتا ہے جو ہی میں نے یہ بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ میں نے اس کے والد کا نام پوچھا تو اس کے والد کا نام سن کر اس کی بات سچ ثابت ہوئی۔ میں نے اس سے کہا تم بہت دنوں سے میری میزبانی کر رہے ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارے اس احسان کا حق ادا کروں۔ تم نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں کہ تمہیں جس شخص کی تلاش ہے وہ کہاں ہے۔ میرے معزز میزبان، میں ہی وہ آدمی ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے۔ تمہارے باپ کا قاتل تمہارے سامنے کھڑا ہوں، آگے بڑھو اور اپنا بدلہ لے لو۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اس میزبان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا لگتا ہے مسلسل چھپے رہنے کے اور گھر والوں کی جدائیگی کی وجہ سے تمہیں اب موت بہتر لگنے لگی ہے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں نے ہی تمہارے باپ کو فلاں دن اور فلاں جگہ قتل کیا تھا۔ جب اس نے اپنے باپ کے قتل کی تفصیل سنی تو اس کو یقین ہو گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آنکھوں سے غیظ و غضب ٹپکنے لگا۔ وہ کافی دیر تک گھورتا رہا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر یوں لگا جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو، اور اس نے مجھے کہا تم ایک دن قادر مطلق اور منصف اعلیٰ کے سامنے میرے والد سے ضرور ملو گے اور وہ تم سے تمہارے ظلم اور خون ناحق کا بدلہ لے گا۔ اب رہا میرا معاملہ تو میں نے تمہیں پناہ دی ہے، وہ تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور میں وعدہ خلافی کو اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری نظروں سے دور چلے جاؤ، کیونکہ ممکن ہے کہ میں کسی وقت اپنے نفس پر قابو نہ پا سکوں اور تمہیں قتل کر دوں۔ دیکھیے عزیزو کہ یہاں ایک شخص جس کے باپ کو قتل کیا گیا ہے وہ اسی قاتل کو کتنے اعزاز و اکرام سے نواز رہا ہے، لیکن اس کو صرف اس لیے معاف کر رہا ہے کیونکہ اس نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں امان دوں گا۔